بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول الشاشی، 16 نمبر سبق ہے۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، کہ تمہاری وہ مائیں جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ یہ یقتضی بعمومہ حرمت نکاح المرضعات، کہ یہ آیت جو ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ میں ارضعنکم جو ہے کہ تمہارے وہ مائیں جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، ابھی یہ عام ہے اور یہ تقاضا کرتے اپنے عموم کی وجہ سے مرضعہ کی نکاح کی حرمت کا، مرضعہ کی نکاح کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے یہاں پر یہ ارضعنکم، کس کے ساتھ؟ رضیع کے ساتھ۔ وقد جاء، اور وقد جاء فی الخبر لا تحرم المسۃ ولا المسۃان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ خبر میں آیا ہے، یعنی حدیث میں آیا ہے خبر واحد میں کہ ایک مرتبہ دودھ پینا اور یا 2 مرتبہ دودھ پینا بچے کا یہ حرام نہیں کرتا، اور نہ عورت کا 1 مرتبہ دودھ پلانا اور نہ 2 مرتبہ دودھ پلانا جو ہے وہ حرام نہیں کرتا۔ فلم یکن التوفیق، تو بینہما ابھی بینہما میں ہما ضمیر کس کی طرف ہے؟ خبر واحد اور عام غیر مخصوص عنہ البعض من کتاب اللہ، اس میں یعنی خبر واحد اور ان دونوں کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، فَيُتْرَكُ الخبر، تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس پر عمل کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سب سے پہلے یہاں پر ہم کچھ وضاحت کر دیتے ہیں کہ کذالک سے مراد کیا ہے، کہ جس طرح پچھلے سبق میں خبر واحد عام غیر مخصوص عن الباس کے مقابلے میں آیا تھا اور ان دونوں میں موافقت ممکن نہیں تھی، تو خبر واحد کو چھوڑ دیا تھا اور عام غیر مخصوص عن الباس پر عمل کیا گیا تھا۔ اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ عام غیر مخصوص عن الباس کے من کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد ہے۔ ابھی اگر ہم دیکھ لیتے کہ دونوں میں اگر تطبیق ہے تو کر لیں گے دونوں پر عمل، لیکن اگر نہیں ہے تو اس پر عمل کر لیں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَ، یہ ارضعن کا صیغہ کیا ہے؟ ارضع سے ہے، بابی افعال سے، بابی افعال سے ہے، اور ہے جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب اور ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے اور جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے بابی افعال سے۔ تو ارضعن
ارضعنا کا معنی ہے دودھ پلانا، عورت کا بچے کو دودھ پلانا ارضعنا. اور یہاں پر جمع ہے تو ان عورتوں نے، یعنی وہ تمہارے مائیں جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. ایک ہے الرضاع والرضاع، اس طرح الرضاعت ہے. الرضاعت، یہ الرضاعت والرضاعت دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اس پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پر زیر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مصدر بھی ہے کس سے؟ رضاع سے. رضاع. ابھی یہ یرزع بھی پڑھ سکتے ہیں، یرزع، اور یرزع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فتحہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضربہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا معنی ہے بچے کا دودھ پینا، بچے کا دودھ پینا. جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کو کہتے ہیں رضیع، اور مرضع بھی کہتے ہیں، مرضع، مرضع. اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے اس کو مرضع بھی کہتے ہیں، مرضع، اور مرضعۃ بھی کہتے ہیں. مرضعۃ، مرضع و مرضعۃ. اور یہ کیوں کہتے ہیں مرضع؟ یہ تو مذکر ہے، تو جو افعال عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ مذکر ان کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. مثلا امرأۃ حامل، امرأۃ حائض، امرأۃ مرضع. اس طرح یہ استعمال ہو سکتے ہیں. یہ تو مرضع وہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں. رضیع یا مرضع وہ جس بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے. اور مرضع جو ہے مرضعۃ، جدید عربی میں فیڈر کو بھی کہتے ہیں، فیڈر، مرضع، مرضع. یہاں پر مرضع ہے تو مؤنث کا لفظ استعمال ہے، مرضع نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں پھر یہ ہوتا کہ یہ مرضع ہے یا مرضع ہے. لا تحرم، حرم یحرم تحریم باب تفعیل سے ہے. المسہ، مسہ کہتے ہیں ویسے تو اس کا معنی ہے چوسنا، لیکن یہاں پر اس کا یہ معنی نہیں ہے. اس کا یہاں پر جو معنی ہے وہ دودھ پینا ہے. جو فقہ کتابوں میں ہے یہاں مسہ کا معنی ہے دودھ پینا، صرف چوسنا نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس میں دودھ نہ ہو اور وہ، لیکن یہاں پر ہے دودھ پینا. اور مستان 2 مرتبہ دودھ پینا، یہ بچے کا کام ہے. بچے کا دودھ پینا 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ. املاجہ جو ہے املجہ یملجو، املجہ یہ ہے یا نصر ینصر سے بھی ہے، مس یمسو مسن، اور مضاف ہے. اور املجہ، املجہ کا معنی ہے کہ عورت کا دودھ پلانا بچے کو. یہاں املجہ سے پستان بچے کے منہ میں داخل کرنا صرف نہیں ہے، یہاں املجہ کا معنی ہے ارضع یرضع، یعنی بچے کو 1 مرتبہ دودھ پلانا، عورت کا بچے کو 1 مرتبہ دودھ پلانا یا 2 مرتبہ پینا، یا بچے نے 1 مرتبہ پیا یا 2 مرتبہ پیا. صرف چوسنا اور صرف داخل کرنا مراد نہیں ہے. ابھی یہاں پر لفظ ارضعنا ہے، یہ تو ہم نے یہاں پر ذکر کیا یہ مسئلہ، لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان دونوں کا اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دلیل یہ ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ چوتھے پارے کے بالکل آخری رکوع ہے، اسی میں وحرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم واعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم۔ ابھی ارضعنا یہ عام ہے، یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دودھ پلانا، 2 مرتبہ دودھ پلانا، کتنے مرتبہ دودھ پلانا، اور یہ عام من کتاب اللہ ہے، اس میں یعنی عام ذکر ہے کہ دودھ پلانا ہے، اس میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 5 مرتبہ یہ ذکر نہیں۔ تو اس وجہ سے عورت نے بچے کو 1 مرتبہ دودھ پلایا یا 2 مرتبہ پلایا، 3 مرتبہ پلایا، اور یا تھوڑا پلایا یا زیادہ پلایا، جتنا پلایا، لیکن بچے نے پیا یا عورت نے پلایا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے نے دودھ پیا، تھوڑا پیا یا زیادہ پیا، 1 مرتبہ پیا یا زیادہ مرتبہ، عورت نے پلائی دودھ 1 مرتبہ پلائی، 2 مرتبہ، یا تھوڑا دودھ پلائی یا زیادہ، لیکن حرمت ثابت ہو جائے گی، حرمت رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی اس کے عموم کی وجہ سے، ارضعن کے عموم کی وجہ سے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر واحد، یہ ان کی دلیل ہے کہ خبر واحد میں ہے کہ لا تحرم المسۃ ولا المستان، 1 مرتبہ بچے کا دودھ پینا اور 2 مرتبہ بچے کا دودھ پینا، اور 1 مرتبہ عورت کا بچے کو دودھ پلانا اور 2 مرتبہ عورت کا بچے کو دودھ پلانا یہ حرام نہیں کرتا، یعنی اس رضیع کا مرضع کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام کرتا ہے، جس بچے کو دودھ پلایا ہے اس کا اور اس عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی یہاں پر ایک ہے عام غیر مخصوص عنہ البعض من کتاب اللہ، اور دوسری طرف جو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے وہ ہے خبر واحد، ابھی دونوں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر عام ہے کہ تھوڑا پلائے یا زیادہ پلائے، اور یہاں پر ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ اگر بچہ دودھ پیے یا 5 مرتبہ عورت اس کو دودھ پلائے تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، ورنہ حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر دونوں کے درمیان قاعدہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر عام کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، عام غیر مخصوص الفاظ کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے، پہلے تو اس میں مطابقت کی صورت جو ہے وہ تطبیق کریں گے، اگر تطبیق ہو جائے دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو ہم دونوں پر عمل کریں گے، اگر دونوں پر عمل نہ ہو تو پھر ہم خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کے جو عام ہے اس پر عمل کریں گے، اور یہاں پر بھی خبر کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور کس پر عمل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس قول پر کہ چاہے بچہ تھوڑا دودھ پیے یا زیادہ پیے، لیکن اس سے حرمت رضاعت جو ہے، یعنی جو مرضع ہے اس کا نکاح حرام ہے، کس کے ساتھ؟ اس بچے کے ساتھ جس کو دودھ پلایا ہے۔ ابھی رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ رضاعت والرضاعت یہ کہتے ہیں مس الصغیر اللبن، بچے کا دودھ پینا، کہاں سے؟ من ثدی امرأة مرضع، رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ مس الصغیر اللبن من ثدی امرأة مرضع۔ ابھی من ثدی امرأة مرضع کا لفظ میں نے وہی سے استعمال کیا جو یہاں پر دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، فی مدت حولین، یعنی 2 سالوں کے اندر۔ رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ 2 سالوں کے اندر،
جو حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے یا جو دودھ پلانے کا جو مدت ہے وہ کتنا ہے؟ 2 سال ہے. حولین، حولین بعد الولادت، اور ولادت کے بعد سے لے کر 2 سال تک اگر بچہ عورت دودھ پلانے والا عورت کے پستان سے دودھ پیے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضاعت کہتے ہیں. اب یہاں پر جو رضاعت کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، یہاں پر اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی ہم نے بتا دیا کہ مسا اور مستان صرف چوسنا نہیں ہے بلکہ دودھ پینا ہے. املاج اور املاجتن کا معنی صرف پستان بچے کے منہ میں داخل کرنا نہیں ہے بلکہ بچے کو دودھ پلانا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 5 مرتبہ، کم از کم 5 مرتبہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت ہو جائے گی، اور امام نے رحمہ اللہ کے نزدیک چاہے 1 مرتبہ پلائے یا 2 مرتبہ یا 5 مرتبہ، کم پلائے یا زیادہ پلائے، جتنا پلائے یا بچہ جتنا پیے تو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.